وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سماع سننے کو کہتے ہیں، موتا مردوں کو کہتے ہیں۔ سماع موتا کا مطلب ہے کہ مردوں کے سننے کا عقیدہ، یعنی یہ جو بندہ مر جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو یہ اب سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، یہ اصل میں بحث رہتی ہے ان فرقوں کے درمیان، اور عقل حیران ہے کہ کیسا شدید وار شیطان کا ان کے اوپر ہوا ہے، اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اور ہیں ظاہری بات ہے بہترین ساخت میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اتنی سادہ سی بات یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ مردہ اور سنتا یہ دو الٹی چیزیں ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے یہ تو مردوں کی طرح ہے، نہیں سنتا ہے، یہ تو مردوں کی طرح ہے، نہیں بولتا ہے۔ تو اسی طرح جب قرآن میں کہا گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى، نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، چاہے وہ دعوت کا معاملہ ہو تو اس میں بھی مثال دی گئی ہے، یعنی جس طرح مردے نہیں سنتے ہیں نا، اس طرح یہ والے زندے جو ہیں آگے پیچھے زندہ لاشیں ہیں، یہ آپ کی بات کو، توحید کی بات کو، ایمان عقیدے کی بات کو نہیں سن رہے ہیں، یہ مردوں کی طرح ہیں، چونکہ مردہ نہیں سنتا ہے۔ پھر دوسری جگہ کہا گیا جن کو وہ پکارتے تھے، لات منات حبل کو پکارتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ یہ تو کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، ان کو تو اپنے بارے میں نہیں معلوم، تو تمہارے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ کون پکار رہا ہے، کون نظر و نیاز کر رہا ہے، کون عرس اور میلے کر رہا ہے، کون چڑھاوے چڑھا رہا ہے، کون واسطے وسیلے دے رہا ہے، کون رکوع اور سجدے ثابت کر رہا ہے، انہیں کیا معلوم؟ تو اس طرح بتایا گیا ہم عن دعائہم غافلون، ان کی ساری دعاؤں سے، پکاروں سے بالکل غافل ہیں۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک برزخ حائل کر دی گئی ہے، آڑ ہے، نہیں ادھر آ سکتے، نہ ادھر والے ادھر جا سکتے ہیں۔ کہیں بتایا ثم انکم بعد ذلک المیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے اور پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ان مردوں کو زندہ کیا جائے گا، قیامت سے پہلے کوئی مردہ اپنا سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے قرآن کا اور صحیح حدیث کا۔ باقی ان فرقہ پرستوں کی چالاکی اور ہوشیاری ضرور ہے کہ انہوں نے عوام کو اس طرح پاگل بنایا، ان کے اوپر سحر کر دیا، جادو کر دیا ان کے اوپر، سمجھ لیجئے کہ اب ان کو مردے سننے والے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے سننا ثابت کرنا تھا، جب یہ ثابت کر دیا انہوں نے اپنی جھوٹی روایتوں کے ذریعے یا صحیح روایتوں کا غلط مطلب نکال کے، یا آیات کو مروڑ کے اس کا اولیاء بگاڑ کے، انہوں نے یہ ظاہری بات ہے آزمائش رکھی گئی تھی، ابلیس نے چھوٹ مانگی تھی، آزمائش مانگی تھی، آزمائش ہو رہی ہے انسانوں کی، اور اس کو موقع دیا گیا، اس کو چھوٹ دی گئی، اور اس نے ان کو جانور بنا دیا، ان کو یہ عقیدہ دے دیا کہ مردہ سنتا ہے بس۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد دھوم مچ گئی، جب سنتا ہے تو پھر بابا جی کو پکارو کہ بابا جی میری اللہ تک پہنچا دو، کم از کم ایک بندہ اتنی بات تو ضرور کہے گا کہ بابا جی میں آپ کی نہیں سن سکتا ہوں لیکن آپ تو میری سن رہے ہیں نا، بس اللہ تک میری یہ بات پہنچا دو۔ تو ہر دور کا شرک یہی تو ہوتا ہے، مشرکین مکہ کا یہی تو شرک تھا۔ تو یہ جو کارنامہ ہے اس امت کے اندر سماع موتا کا عقیدہ لانے میں، وہ احمد ابن حنبل تک جا کر بات پہنچتی ہے، جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے سب کی، اور اس فیلڈ کے جو ماہر لوگ تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ احمد بن حنبل سے یہ عقیدہ، مردوں کے سننے کا عقیدہ، یہ ضروریات دین کی طرح معلوم ہو گیا، ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ اور ان کی الوسیلہ کتاب اٹھائیں یا ابن قیم کی کتاب الروح اٹھائیں، ساری اسی شرک سے، قبر پرستی سے، مردہ پرستی سے بھر دیا انہوں نے۔ تو آج سب کا یہی عقیدہ ہے، بریلوی ہوں ان کے اکابرین ہوں، دیوبندی ہوں ان کے اکابرین ہوں، قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے آج طارق جمیل تک، تقی عثمانی تک، سارے مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اور سارے اہل حدیث، حنبلی ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، سارے کے سارے سماع موتا کے قائل ہیں۔ اس مشرکانہ عقیدہ ان کی رگوں کا خون ہے، چونکہ ان کے اکابرین ان کو یہ عقیدہ دے کے گئے ہیں۔ اور اب اگر کوئی یہ بات سمجھ بھی جاتا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، تو اب ان کا مسئلہ یہ بن گیا کہ ان کے اکابرین کو اب کیسے بچایا جائے، وہ تو اس شرک پر مر گئے، تو لہٰذا اس کا پھر دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ، سماع موتا کا عقیدہ، یہ شرک کی جڑ ہے،
اور اس جڑ کے اوپر تیشہ چلایا اس دور کے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بالکل جڑ کے اوپر تیشہ چلایا۔ اور پھر اسی طرح حیات النبی فی القبر، یہ کہتے ہیں انبیاء قبروں کے اندر زندہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اندازہ لگے بس صرف قبر کی زندگی انہوں نے ثابت کرنی تھی، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اچھا زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد جہاد نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ بس قبر کی زندگی ثابت کرنی ہے صرف اس شیطان ابلیس نے۔ تو پھر سارا یہ کھیل کھیلا گیا، جو عرس اور میلے ہو رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، یہ اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ، جب تک اس کو جڑ سے اکھیڑ نہ دیا جائے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ باطل عقیدہ ہے اور قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے، اسی عقیدے نے یہ بربادی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو ایمان کی طرف پلٹنے کا موقع دے، مالک ان کو سمجھ دے، اور ہمیشہ کی آخرت کا معاملہ ہے یہ۔